اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء سے۔ ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں۔ ہم اکثر یہ بات عرض کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ قرآن ایک زندہ کتاب، ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب، ہمیشہ انسان کے شعور سے آگے رہتی ہے۔ وقار کے ساتھ زندہ رہنا، زندگی کرنے کے آداب قرآن کریم بتاتا ہے، احاطہ کرتا ہے ہماری مکمل طرز زندگی کا، اور قدم قدم پر روشنی ملتی ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، صرف ہمیں ہی نہیں، یعنی ہم جو امت اجابت ہیں، صرف ہم ہی نہیں، جو امت دعوت ہیں، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، یہ کتاب تمام انسانیت سے مخاطبت کر رہی ہے، تو تمام انسانیت کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ روزانہ ہم سیکھتے ہیں اور ہمارے معزز علماء ہماری تعلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج کی جو آیات ہیں وہ بنی اسرائیل کی آیات 34 اور 35 ہیں، 34 اور 35۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ہمیں اصول سکھاتا ہے کہ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو، لا تقربوا مال الیتیم۔ ذرا پہلے لا تقربوا الزنا کی بات ہوئی، لا تقربوا الزنا اور لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے، سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ سوال یہ رکھیں گے ہم کہ یتیم کسے کہتے ہیں، یتیم کس عمر تک یتیم ہوتا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے آداب کیا ہیں، کیا ہم سے مراد وہ شخص جو یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، کیا وہ یتیم کے مال میں سے کچھ حصہ اپنی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے؟ اگر لے سکتا ہے تو کہاں تک لے سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، مال کی پرورش ہو، یتیم کے مال کی پرورش ہو، اگر فرض کیجئے کہ 1 کروڑ روپے یتیم کے ہیں ہمارے پاس، تو جب تک وہ حتیٰ یبلغ اشدہ کی بات ہوتی ہے، قرآن کریم کر رہا ہے، جب وہ بلوغت تک پہنچا تو یہ 1 کروڑ 2 کروڑ میں تبدیل ہو جائیں۔ مال میں اضافہ کریں یتیم بچوں کے مال میں۔ خواتین و حضرات، یتیم بالغ ہوتا ہے، بلوغت تک پہنچتا ہے۔ یہ بلوغت جسمانی بلوغت کی بات ہو رہی ہے یا ذہنی بلوغت کی بات ہو رہی ہے؟ بعض اوقات بچے بڑے تو ہو جاتے ہیں، جسمانی بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی بلوغت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں کہ اگر ایک بچہ ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہوا، اس کو مال دینا، مال کو نقصان پہنچانا یا مال کو تلف کر دینے کے مطابق ہوگا۔ خواتین و حضرات، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اپنے عہد کی پاسداری کرو، تم سے پوچھا جائے گا تمہارے عہدوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر تولنے کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ ٹھیک ٹھیک تولو۔ یہ تمام گفتگو اور تمام موضوعات انشاءاللہ آئیں گے ہماری گفتگو میں، اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے حسب روایت آج بھی محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، زندگی بھر آپ نے دین کی خدمت کی، اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور ڈین ہیں، پیام صبح کا لازمی جز۔
ڈاکٹر صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل آیات 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، بہت سارے سوالات رکھیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، لیکن اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ درست جواب جنگ یمامہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ بنیامین، یہودا یا سموئیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد یتیم کے تعلق سے آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس میں اس کے مرکزی مضمون کو اگر آپ بہت ہی اختصار کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو وہ 3 اصطلاحات ہیں جس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے تنبیہ، ایک ہے تفہیم، اور ایک ہے تعلیم۔ یعنی اس میں بنی اسرائیل کو تنبیہ بھی کی گئی ہے ان کی تاریخی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر جو اسلام کا جو عقائد کا نظام ہے، خاص طور پہ توحید اور آخرت کا نظام، اس کو سمجھایا گیا ہے، اور پھر اس میں اللہ کریم کا جو اللہ کی مشیت کا جو نظام ہے اس کو سمجھایا گیا ہے، وہ تفہیم ہے۔ اور پھر تعلیم دی گئی ہے۔ اور تعلیم کیا ہے؟ ایک بہترین پاکیزہ معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل کے لیے تعلیم دی گئی ہے، اور بہترین معاشرتی اصول دیے گئے ہیں۔ اور وہ حصہ سورہ بنی اسرائیل کا جس میں بہترین معاشرت کے اصول ہیں، وہ یہ والا حصہ ہے جس حصے میں یہ آیات موجود ہیں۔ آیت نمبر 29 سے لے کر ہی کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 63 تک یہ والا جو حصہ ہے، اس میں اسلام کے معاشرتی یا سماجی نظام کے بہترین اصول دیے گئے ہیں۔ گویا اسلامی ریاست کا یہ والا پہلو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا ایک بڑا ہی خاص اسلوب ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ بھی اسی ضمن میں جو مختلف معاشرتی اصول دیے گئے ہیں اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ایک تو یہ ہے گناہ کا ارتکاب کرنا، اور ایک یہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہ مال یتیم ہو یا جو زنا کا، یعنی ایسے مفاسد
جن کے اندر مزید مفاسد جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور وہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، ان مفاسد میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یتیم کا مال کھانا شروع کر دیں۔ اصل میں یہ کم وسیلہ افراد اور کم طاقت رکھنے والے افراد جو معاشرے کے ہیں، اسلام ان کی کفالت کا انتظام بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کفالت کے انتظام کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ ان کا مال ہے یا ان کی جان ہے، اس کے تحفظ کا ایک انتظام ہے۔ اس لیے اس میں خاص جو اگر اس موضوع کو تفصیل سے دیکھنا ہو تو سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات ہیں، خاص طور پر آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، وہ مال یتیم سے متعلق اور یتیم کی پرورش اور اس کی کفالت سے متعلق ہے۔ اصل میں اگر آپ عرب کے معاشرے کو دیکھیں تو عرب کے معاشرے میں 2 طبقات ایسے تھے جو بہت ہی پسے ہوئے تھے معاشرتی طور پر، ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جس معاشرے کے اندر مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون، طاقت کا قانون رائج ہو اور اس کے علاوہ کوئی قانون رائج نہ ہو، جیسا کہ ہم عرب کے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دیکھتے ہیں کہ وہاں طاقت کا قانون ہی رائج تھا۔ تو حتیٰ کہ جو وراثت جو ہے وہ بھی تقسیم کر لی جاتی تھی، جو بڑے بیٹے ہوتے تھے، طاقتور بیٹے ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہتھیا کے لے جاتے تھے، انہی کا حق سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا ان 2 طبقات کو، ایک عورتیں، خواتین اس معاشرے کے اندر بہت ہی کمتر سمجھی جاتی تھیں اور ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جاتے تھے، اور دوسرا یتیم بچے اور بچیاں۔ اس میں صرف بچیاں نہیں ہیں، اس میں یتیم بچے بھی شامل ہیں، اور ان سب کے مال چونکہ وہ کمزور ہوتے تھے، اور یتیم کہا ہی اس کو جاتا ہے جو کم سنی میں، یعنی بلوغت سے پہلے جو کم سنی میں جو اپنے والدین سے محروم ہو جائیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو ایسے یتیم جن کے والدین نہیں سر پہ ہوتے تھے، وہ چاہے صاحب جائیداد ہوں، ان کی جائیدادیں بھی اٹھائی جاتی تھیں، لڑکیوں کے ساتھ دوہرا ظلم کیا جاتا تھا کہ ایسی بچیاں جن کے پاس جو مال و جائیداد کی مالک ہوتی تھیں ان سے نکاح کر لیا جاتا تھا، ان کو اپنے گھروں میں بسا لیا جاتا تھا، اور اس خیال سے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں، ان کے کوئی حفاظت اور تحفظ کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے ان کے حقوق سے بھی خوب پھر کھیل کھیلا جاتا تھا۔ تو ان سب کا دروازہ بند کیا ہے شریعت نے، ایک تو خواتین کو حقوق دے کے اور خواتین کے حقوق کا تحفظ کر کے، پھر اسپیسیفکلی جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کے حقوق کی بات سورہ نساء کے اندر بھی، اور پھر یہاں یہ جو معاشرتی اصول کی بات ہوئی سورہ بنی اسرائیل میں، اور جہاں بھی معاشرت کی یا اسلامی ریاست کے اصولوں کی بات ہوگی تو یہ طبقہ اگر ان کے حقوق کو نظر انداز کیا جائے تو کوئی معاشرت جو ہے، کوئی ریاست جو ہے وہ فلاحی ریاست قرار نہیں پا سکتی۔ اس لیے اسلام نے خصوصی طور پر اس طبقے کے حقوق کی بات کی ہے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے حقوق کا ایک خیال رکھو اور ان کے مال جو ہے ان کو دے دیا کرو، اگرچہ سادہ الفاظ میں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ سورہ نساء کے اندر فرما دیا کہ ایک تو مال ان کو دے دیا کرو اور دوسرا اس میں تبدیلی نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو تو پتہ نہیں ہے اور آپ ان کے مال جو ہیں وہ کچھ اپنے مالوں میں اس کو شامل کر کے، اس کو تبدیل کر کے اچھا مال آپ رکھ لیں اور ان کو جو ہے گھٹیا مال دے دیں۔ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں کہ انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اگر کسی نے یہ کیا تو بہت ڈرایا گیا ہے، بہت تنبیہ کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ تنبیہ کا انداز یہ ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ مال جو یتیم کا مال ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، گویا اس کو کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے کھانے کے بارے میں سوچو بھی نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اخلاقی پہلو ہے وہ آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ معاشرے، پاکیزہ معاشروں کی تعمیر اور تشکیل ہمارا دین کرنا چاہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ 2-3 سوالات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری علمی کمی آپ دور فرما دیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کس عمر تک ہوتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں اس کے بارے میں کچھ بات تو میں نے کر دی کہ یتیم اصل میں کم سنی میں جو بچہ والدین سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنی پیدائش سے لے کر وہ اپنے اس عمر تک جو بلوغت کی ہے، یہاں پہ ہے حتی بلغ اشدہ ہے کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، رشدہ بھی ہے، رشد تک پہنچ جائے۔ اور اس کو جو آپ نے انٹرو کے اندر بہت خوبصورت ڈیفرینشیٹ کیا تھا کہ کیا صرف عمر کے اعتبار سے ایک خاص عمر کو پہنچ جانا، بلوغت کی عمر کو پہنچ جانا، یا پھر ذہنی بلوغت بھی اس کے اندر شامل ہے؟ دونوں شامل ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے یہ بات واضح فرما دی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى بَلَغُوا النِّكَاحَ،
آپ یتیموں کا ان کی آزمائش کرتے رہو، ان کی جانچ کرتے رہو، گویا ان کو دیکھتے رہو کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ جب تک وہ بچے ہیں تو وہ ظاہر یتیم ہیں، تو کب تک آپ نے ان کی نگہداشت اور حفاظت کرنی ہے؟ حتی بلغ النکاح، جب تک وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچنا یہ آب و ہوا سے بھی اس کا تعلق ہے، حالات سے بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ کوئی عمر ایک علاقے میں کوئی اور ہو سکتی ہے، دوسرے علاقے میں وہ عمر کوئی اور ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات جو ایڈیشنلی وہیں قرآن نے فرما دی، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں ذہنی پختگی پاؤ کہ وہ ذہنی طور پر بھی پختہ ہو گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نکاح کی عمر کو تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی وہ اپنے مال کو سنبھالنے کے لیے ذہنی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچے۔ لہٰذا دونوں باتیں قرآن نے ایک ہی آیت میں اور ایک ہی سیکوینس میں بتا دیں کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى بَلَغُوا النِّكَاحَ، آپ نے اس وقت تک جب تک وہ عمر کے اعتبار سے وہ اس نکاح کی عمر کو یعنی بلوغت کو، جسمانی بلوغت کو پہنچ جائیں، اور جسمانی بلوغت کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر پھر تم یہ دیکھو کہ وہ واقعی ذہنی بلوغت کو بھی پہنچ گئے ہیں، تو پھر آپ ان کے اموال جو ہیں فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ تو گویا دونوں شرطیں قرآن نے بتا دیں، ایک یہ کہ وہ نکاح اور بلوغت کی عمر کو جسمانی طور پر پہنچیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ذہنی طور پر بھی اس قابل ہوں کہ وہ اپنے مال کو کا حفاظت کر سکیں۔ اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی احمق کو، ناواقف کو، جس شخص کو اور بیوقوف کو، اگر بچے جو ہیں وہ بچے ہیں اور سفیہ ہیں تو وہ اپنے مال جو ہیں ان کو ہرگز نہ دو، اس لیے کہ وہ تو مال ضائع کر لیں گے، اور اگر ان کا مال ضائع ہوگا تو اس کا گناہ بھی اس شخص پر ہوگا جس شخص نے ایک نابالغ بچے کو یا ذہنی طور پر نابالغ بچے کے سپرد مال کر دیا، اور وہ مال اگر ضائع ہو گیا تو اس کا گناہ بھی اسی شخص پر ہے جس نے ایسی حرکت کی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو نہ دو۔ جی سبحان اللہ، ذہنی عمر پہنچے، جسمانی بلوغت تو ہو گئی، لیکن اگر وہ اس مال کی حفاظت کر سکتا ہے تب یہ مال یتیم کے حوالے کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہاں کی بات ہو گئی، یہاں تک بالکل قریب تک نہ پھٹکو یتیم کے مال سے، آگے فوراً إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں لیکن اچھے طریقے سے۔ تو یہ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کیا مراد ہے اس سے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اس سے مراد بھی اللہ کریم نے وہاں سورہ نساء کے اندر اس کی ابتدائی آیات کے اندر واضح فرما دی ہیں۔ احسن یہ ہے کہ آپ بچوں کے مال کی حفاظت کرو، اس کو اپنا مال سمجھو، اور اس کو کھا نہ جاؤ بلکہ اس کی حفاظت کرو۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کہیں کر دی جائے اور وہ مال جو ہے بڑھتا رہے، جس طرح انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح سے کرتا رہے، اور اس مال کو اس وقت تک اپنا مال سمجھے جب تک بچہ جو ہے وہ اس مال کی حفاظت کرنے کا قابل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ احسن یہ ہے کہ آپ اس بچے کا مال اپنا مال سمجھ کے اس کی حفاظت کریں، اور اس کا اندازہ کریں کہ جب تک بچہ جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی بلوغت کو پہنچ جائے اس وقت تک اس کا محفوظ رکھنے کے لیے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے نگران آپ کو بنایا گیا ہے، اس کا محافظ آپ کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو گویا اسلام یہ بھی نہیں کہتا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس مال میں آپ کو بنایا ہے، جس کو زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، وہ اگر آپ بچوں کو دے دیں گے، احمق بچوں کو، تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یتیم کے مال کی سے بچنا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچنا شروع ہو گئے تھے جب یتیم کے بال میں یہ کہا گیا کہ آپ اس میں سے کچھ بھی لے لیں گے تو إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو روایات میں آتا ہے، مفسرین نے ایسی روایت لکھی ہیں کہ لوگوں نے یتیم کے مال کی حفاظت اور نگرانی سے معذرت کر لی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو شریعت جو پابندی لگا رہی ہے اور جو باللتی ہی احسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ یتیم کے مال سے بالکل بے نیاز ہو کے الگ ہو کے بیٹھ جائیں، پھر بھی اس کو معاشرہ کہا جائے گا، اس کو جو معاشرے کے
فساد پسند لوگ ہیں، جو معاشرے کے برے لوگ ہیں، وہ اس کو کھا جائیں گے۔ تو آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے اور مال کھانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے الا باللتی احسن کہ آپ نے اس کو اس مال سے الگ بھی نہیں ہونا اور اس کو اپنی ذمہ داری میں لینا بھی ہے، نگرانی میں لینا بھی ہے، اور جب تک بچہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے، اس وقت تک اس کی نگرانی اور حفاظت کا انتظام بھی اپنے ذمے لے کے، اس کے اپنا مال سمجھ کے پوری طرح حفاظت کر کے، اور جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے سپرد کر دینا۔ یہ ہے باللتی احسن۔ وگرنہ اگر صرف انسان ولا تقربوا مال الیتیم اس کو یہ سمجھے کہ میں نے اس کے قریب نہیں جانا اور میں وہ جو مرضی کرے بس میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر الا باللتی ہی احسن نہ آتا تو گویا اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ بس مال کے یتیم کے مال سے بالکل دور آپ ہو جائیں اور اس کے بالکل قریب نہ جائیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے نہ قریب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی حفاظت بھی نہ کریں، حفاظت کرنی ہے، یہی الا باللتی ہی احسن ہے، حفاظت کرنی ہے، کھانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حفاظت کرنی ہے، کھانا نہیں ہے۔ اگر نگراں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا وہ اس یتیم کے مال کی حفاظت کا کچھ معمولی معاوضہ لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن نے دیکھیں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن نے تشنا چھوڑی ہو الحمدللہ، اور قرآن نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں یہ بات فرما دی کہ تم میں سے جو شخص من کان غنیًا، جو آدمی ویسے تونگر ہے، وہ اپنا مالی طور پر خوشحال ہے، فلیستعفف، وہ قطعاً یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے۔ ومن کان فقیراً، جو خود محتاج ہے بیچارہ، اس کا زندگی کا گزر اوقات کے معاملات مشکل ہیں اور وہ لگا ہوا ہے، وہ اپنی مزدوری کی بجائے اس کو ساری محنت کرنی پڑتی ہے، نگرانی کرنی پڑتی ہے یتیم کے مال کی، تو وہ اس میں سے فلیاکل بالمعروف، وہ اس میں سے کھا سکتا ہے معروف طریقے سے۔ کیا مطلب؟ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب اس کے لیے یتیم کا مال حلال ہو گیا ہے، یتیم کے مال سے وہ اتنا لے سکتا ہے جو اس کے گزر اوقات کے لیے ضروری ہے، اور وہ گزر اوقات کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف وہ اتنی خوراک ہے جس سے اس کی زندگی کا سلسلہ جڑا رہے، وہ اتنا اس میں سے لے سکتا ہے ضروریات زندگی کے لیے، نہ کہ وہ اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنی سہولیات زندگی کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جیسے آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ دین ایک اخلاقیات پر مبنی معاشروں کی تعمیر چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی مسکین ہو تو وہ اس سے لے سکتا ہے، ان کا نا فقیرن کہا ہے۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کا جو ذریعہ آمدن ہے، جو بھی ہے ذریعہ آمدن ہوتا ہے، لیکن اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے، ضروریات زندگی سے کم ہوتی ہے اور وہ اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مسکین ہو تو تم یتیم کے مال سے لے سکتے ہو، مسکین ہو تو تمہارا کچھ نہ کچھ ذریعہ آمدن لگا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم زکوٰۃ کے مستحق ہو، مسکین اور فقیر دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کا وہ مستحق ہے لیکن وہ یتیم کے مال کا مستحق نہیں ہے۔ یتیم کے مال کا مستحق صرف فقیر ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل محتاج ہو اور جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ باریک نقطہ آپ نے عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی اپنے وعدوں کی پابندی کرو، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ وہ ہمیشہ وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ اخلاقی طور پر معاشروں کی تعمیر ہو رہی ہے، خوبصورت معاشرے بنائے جا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں وعدوں کی پابندی نہیں ہوتی، وہ وعدے کسی بھی قسم کے ہوں، وہ سماجی وعدے، سیاسی وعدے، معاشی حوالوں سے وعدے، جو ہماری جو بزنس کمیونٹی کرتی ہے وعدے ایک دوسرے سے، اگر یہ وعدہ خلافیاں بڑھ جائیں، تجاوز کر جائیں، اپنی حد کراس کر لیں تو معاشرہ انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں وعدوں کی پابندی ختم ہو جائے تو نظام چل ہی نہیں سکتا، سارا نظام، سارا معاشرہ ابتری کا شکار ہو جائے گا۔ اصل میں یہاں جو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ فرمایا گیا ہے اور إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ایک جنرلائزڈ پرنسپل دے دیا گیا ہے۔ اس کے دو یوں کہہ لیجئے پہلو ہیں۔ ایک تو اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے جس سیکوینس میں بات ہو رہی ہے اور وہ خاص سیاق و سباق یا خاص تناظر ہے، اور دوسرا ایک عام تناظر ہے، جنرلائزڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کانٹیکسٹ ہے۔
تو ایک جو سپیسیفک ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کی بات ہو رہی ہے، اور یتیم کے مال کو جب آپ لے لیتے ہیں اپنی محافظت اور نگرانی میں، اور کوئی بھی شخص لے لیتا ہے، تو یہ ایک طرح کا عہد ہوتا ہے جو حکومت وقت کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کریم کے ساتھ بھی ہے کہ میں اب یتیم کے مال کی حفاظت کروں گا۔ اور وہ حفاظت، وہ مال کتنا ہے، وہ کتنا رہا، وہ کہیں انویسٹ کیا، وہ کتنا بڑھ گیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی۔ وہ اس شخص کو جس کی محافظت میں اور جس کی نگرانی میں وہ یتیم کا مال موجود ہے اور ایک عرصہ تک رہا، صرف اسی کو معلوم ہے۔ اور جب اس نے اس کی حفاظت کا انتظام لیا تو یہ ایک طرح کا عہد ہے، ایک طرح کا معاہدہ ہے اور ایک وعدہ ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ وہ بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو تو کچھ نہیں پتا، بچہ یا بچی جو کوئی بھی ہو، تو وہ شخص ایک ون سائیڈڈلی اس کا ذمہ دار ہے، اور یہ گویا اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو ان اللہ کان مسئولا، یہ پھر قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ اور خاص سیاق و سباق۔ لیکن اس کا جو عام سیاق و سباق ہے وہ یہ جو آپ نے اپنے سوال میں بھی اس کی تفصیل، اس کے مختلف پہلو آپ نے بیان کیے، اور وہ یہی ہے کہ یہ جو وعدہ ہے اس کا تعلق معاشرے کے ہر باہمی فعل کے ساتھ بھی ہے اور انفرادی طور پر ہر شخص کے فعل کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھیں، جب دو لوگوں کے درمیان یا دو افراد کے یا دو گروہوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو گروپس کے درمیان ہوتا ہے تو وہ معاہدہ ہوتا ہے، یا مختلف لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ جب عہد ہوتا ہے تو عہد جو ہے وہ ون سائیڈڈلی بھی ہوتا ہے اور مختلف لوگوں کا باہمی طور پر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، ایک کمٹمنٹ وہ ہے جو آپ ذاتی طور پر کرتے ہیں اپنے آپ سے، ایک کمٹمنٹ وہ ہے جو انسان ذاتی طور پر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ، اور اور ایک کمٹمنٹ وہ ہے جو انسان ذاتی طور پر کرتا ہے کسی دوسرے فرد کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ وہ ہے جو ایک گروپ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ۔ یہ سارے کے سارے عہد ہیں، یہ ساری کمٹمنٹس ہیں، اور اللہ کریم فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ کمٹمنٹ کسی بھی طرح کی ہو، حتیٰ کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں، ویسے تو جب انسان مسلمان ہوتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ بھی ایک طرح کی کمٹمنٹ ہے، یہ بھی عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ اور وہ عہد کیا ہے کہ اللہ، آج سے پہلے میں اپنی مرضی بھی کر لیتا تھا، آج کے بعد میں صرف تیری مرضی کروں گا۔ اور جب محمد واشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، وہ یا محمد عبدہ رسولہ کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، میری زندگی تیری مرضی سے گزرے گی اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزرے گی، تیرے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہے، یہ بھی عہد ہے، اور اس عہد کے بارے میں بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جتنی بھی کمٹمنٹس انسان کرتا ہے، وہ چاہے اپنے آپ کے ساتھ کرے یا کسی، اس میں بڑی ایک سافٹ اور اس کا ایک بڑا سادہ مثال ہے کہ نفل نماز جو ہے یا نفل نیکی، کوئی بھی نفل نیکی ہے، اور وہ تو ظاہر تطوع ہوتی ہے، انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے نیکی کرے یا نہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا آغاز کر لیتا ہے، اعتکاف ہے، روزہ ہے، یا کوئی نماز ہے، یا کوئی بھی چیز یا کوئی اور نیکی جس کی انسان نیت کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنی ہے، وہ دراصل ایک طرح کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ یہ عہد ہو جاتا ہے۔ اور جب اس نے شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو روزہ رکھنا یا نہ رکھنا اس کی مرضی ہے، نفل ہے، لیکن اگر کر لیا ہے تو یہ اب عہد بن گیا ہے، اس کو شام تک ان اصولوں کے تحت پورا کرنا ضروری ہے جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ لہٰذا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ میں یہ بھی آتا ہے، اوفو بالعہد میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص نماز شروع کر دے تو نماز، نفل نماز پڑھنا نہ پڑھنا اس کی اپنی مرضی تھی، اب شروع کر دیا ہے، اب کمٹمنٹ اس کو پورا کرنا ہے۔ درمیان میں وضو فاسد ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، نماز دہرانی پڑے گی، اس کے اوپر واجب ہے۔ روزہ اگر درمیان میں کسی وجہ سے چھوٹ گیا یا ساقط ہو گیا، کسی وجہ سے بھی اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا اس کی جگہ۔ علی ھذا القیاس، نفل نیکی بھی آپ نے شروع کر دی تو چونکہ وہ ایک کمٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے کمٹمنٹ خود کی، اپنی مرضی سے کی، لیکن اس کے بارے میں ان اللہ کان مسئولا، اس کو پورا بھی کرنا ہے اور وہ قیامت والے دن پوچھی بھی جائے گی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ کمٹمنٹس آتی ہیں جو معاشرے کے اندر، وہ چاہے معاشی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، چاہے وہ باہمی معاملات ہیں، ہر چیز کے اندر جو آپ وعدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ وہاں رکیں اور میں 5 منٹ بعد آتا ہوں، آپ کسی کو کہتے ہیں میں شام کو فون کروں گا، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا سا بھی عہد کرتے ہیں تو وہ اصل میں عہد ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، حکم یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، کوئی بھی قسم کی کمٹمنٹ، وگرنہ یہ جو انسانی اخلاقیات کا اس کے ساتھ اتنا بڑا گہرا تعلق ہے،
انسانی نفسیات کا اتنا بڑا گہرا تعلق ہے اور پورے نظام کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ بیچارہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وعدے ہیں یہ بھی پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ معاشرت کا تقاضا بھی ہے اور یہ پورا ایک جنرلائزڈ پرنسپل پوری زندگی کے لیے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اللہ کریم نے عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، کچھ وعدے ہم نے کیے ہیں اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اشارہ فرمایا اس جانب. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سا انہیں اور ذرا سا وضاحت سے بیان فرما دیجئے کہ ہمارے کون کون سے وعدے ہیں اللہ سے، کون کون سے وعدے ہیں اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کون کون سے وعدے ہیں ہمارے اپنی ریاست سے. یہ پاکستان ایک نعمت ہے، ہم کچھ وعدے کرتے ہیں اس ریاست کے لیے، وہ کیا کون سے وعدے ہیں؟ پھر آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ہمارا یہ انسان کا انسان سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ وعدے ہوتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں انہی وعدوں پر. لیکن پہلا وعدہ تو میرا اللہ سے ہے نا. پھر جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ گواہی دی جا رہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دی جا رہی ہے. تو گواہی غائب میں نہیں ہوتی، گواہی حاضر میں ہوتی ہے. تو کون سی گواہی ہے، کون سا وعدہ ہے جو ایک مسلمان اہل ایمان اللہ سے کرتا ہے، اپنے رسول سے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور پھر آگے بہت سارے وعدے. یہ ریاست، یہ پاکستان، یہ تو یعنی ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. تو اس ریاست سے بھی ہم نے کچھ وعدے کیے ہیں. کیا وہ کمٹمنٹ وہ پورے کر رہے ہیں ہم؟ ارشاد. دیکھیں، یہ وعدے کی بنیادی بات تو ہو گئی. جب آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کرنا، مسلم ہو جانا. اور مسلم کا معنی ہوتا ہے اسلم یسلم، اسلام سے مسلم ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. سبحان اللہ. یہ دراصل ایک کمپلیٹ سبمیشن ہے اور مکمل سپردگی ہے. اگر انسان کامل طور پر اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتا اور جزوی طور پر سپرد کرتا ہے تو اس کو، اس سیزنل مسلمان کو اور اس جزوی مسلمان کو اللہ قبول نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ 3 منافق کی نشانیاں ہیں. اور پھر ایک حدیث میں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس شخص میں ہیں وہ پکا منافق ہے. اور اس میں یہ ہے اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافقت کی نشانی اس لیے ہے کہ وہ جزوی طور پر مسلمان ہوا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. پورے کے پورے اسلام کے مطلب یہ ہے کامل سپردگی اللہ کے سامنے. اب سے پہلے آپ اپنی مرضی کرتے تھے جب آپ مسلمان نہیں ہوئے، اب آپ نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی زندگی وہ کامل نمونہ ہے اللہ کی بندگی کا. لہٰذا کوئی شخص جو نبی کریم جو اللہ کی بندگی چاہتا ہے اس کے اوپر اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی فرض ہے. یہ وہ پہلی کمٹمنٹ ہے، یہ وہ پہلا وعدہ ہے. یہ وہ اس کے بارے میں انسان اگر بغیر کسی ریزرویشن کے مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتا اللہ کی بندگی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے لیے، کیونکہ اس میں فرق نہیں ہے مانوی طور پر بھی اور عملی طور پر. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور جس نے اللہ سے محبت اور بندگی کا تعلق بنانا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بنانے چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو، تو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں. اللہ کی بندگی اس کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. جب آپ کریں گے تو اللہ کی بندگی کا حق پورا ہوگا. یہ وہ پہلی کمٹمنٹ ہے جو کسی بھی مسلمان کی کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، یہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اور یہ وہ عہد ہے اور قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب آپ اللہ کا حق تلف کرتے ہیں تو آپ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تلف کرتے ہیں تو بھی آپ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. کیوں؟ جس طرح واحد حق اللہ کا ہے بطور الہ، اسی طرح واحد حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بطور رسول. لہٰذا اگر آپ یہ اسی طرح سے حق نہیں ادا کرتے تو پورا جو اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا کا معنی ہوتا ہے عدل کرو، حق
پورے کرو، ہر حقدار کا حق پورا دو۔ تو اس دنیا میں اللہ نے پورا نظام عدل پر رکھا ہے، اور عدل کے اندر وعدے کی پابندی ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ جب آپ نے ایک جج ہے وہ اور جج اگر بیٹھا ہے عدالت کی کرسی پر تو اس کے اوپر بھی اس نے بھی ایک کمٹمنٹ کی ہے، اس نے ایک حلف پڑھا ہے۔ آپ نے ریاست کی بات کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو بھی صاحب امور ہیں یا امور کے نگران ہیں، وہ آپ کے حکمران ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے علماء ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے فقہاء ہو سکتے ہیں، جو بھی ہیں ان کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی وہ فی نفس ہی وہ تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ذاتی اور وہ بھی مستقل ہے، لیکن جو اولی الامر کی اطاعت ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے ذیل میں ہے۔ پھر بھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ اس کمٹمنٹ کے وہ جو لوپ ہولز ہیں، اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ سمجھتا ہے کہ میں اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں قاصر ہوں تو وہ اس کے بھی درمیان میں، یعنی ریاست کے ساتھ وہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، ریاست خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی، تو اس کو پھر ونس اگین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قرآنی تعلیمات کی طرف دیکھنا ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے ہی یہ کمٹمنٹ پوری ہو سکتی ہے۔ تو میری اور آپ کی، ہم سب کی پہلی کمٹمنٹ اور پہلا عہد اسلام ہے، اور اسلام کو اگر بطور عہد کسی نے پورا نہیں کیا تو قیامت والے دن بنیادی اور پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ بتاؤ تم مسلمان تھے اور تم نے میری زندگی مر ربو کا کیا ہے۔ یہ جو 3 سوال ہیں یہ اصل میں اس کمٹمنٹ کے سوالات ہیں۔ مر ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ یہ دراصل اسی کمٹمنٹ کا سوال ہے کہ تم نے زندگی کس کمٹمنٹ کے تحت پوری کی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اس کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ پوچھا جائے گا، اور قبر سے لے کر حشر تک یہ سارے سوالات پوچھے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دینی ہے، اور اطاعت کیسی کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں، اور جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کو آپ نے بالکل واضح کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بات بالکل ہو گئی وعدے کی پابندی کے حوالے سے، وعدے کے تعلق سے پوچھا جائے گا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں فوراً وہی اخلاقی جو معیارات ہیں وہ کسی معاشرے کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ان کی طرف نشاندہی اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا، ڈوز اور ڈونٹس بالکل واضح ہو گئے۔ پیمانہ، اب یہاں پر ناپ تول، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، ڈنڈی نہیں مارنی ہے، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، معاشرتی اقدار کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر ایک شخص معاشرے میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ ایک ہی نہیں مارتا، وہ برائیاں انڈے بچے بھی دیتی ہیں، تو دوسرا دکاندار بھی یہ کرے گا، تیسرا بھی یہ کرے گا، تو معاشرے کو خراب نہ کرو، آلودہ نہ بناؤ۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ دیکھیں، یہ جو ناپ اور تول کی بات ہے، یہ دراصل جو باہمی معاملات ہیں ان سب میں یہ بات، یہ صرف اور لین دین کا معاملہ اس کو دیکھیں، اذا قلتم ہے، جب تم آپس میں ناپنے لگو تو پورا کرو اس کو، اوفوا الکیل۔ یہ کیل اور وزن جو ہے یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کسی پیمانے کے ساتھ ناپنا، یعنی ساع اور مد اس دور میں بنے ہوئے تھے، ساع بھی ایک برتن تھا اور مد بھی ایک برتن تھا، مد چھوٹا برتن تھا، ساع بڑا برتن تھا، تو اس برتن میں آپ ڈال کے کسی چیز کو پورا کرتے ہیں، اور لینے دینے کے معاملات میں آپ اس کو ایک معیار ہے۔ اور اسی طرح ایک جب آپ نے کرنا ہو وزن تو اس کو بھی بالقسطاس المستقیم، اس کو سیدھے ترازو کے ساتھ کرو، اس کے اندر کسی طرح کا بھی آپ گڑبڑ نہ کی ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل ترازو کے اندر آپ کوئی گڑبڑ کر لیتے ہیں، ڈیجیٹل پیمانے کے اندر کوئی گڑبڑ کر لیتے ہیں، یہ پیٹرول پمپس والے جو ہیں اس پیمانے کے اندر کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے دراصل اللہ کریم کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اور ہمیں جو تاریخ میں جو قرآنی تاریخ بیان ہوئی ہے
اس میں جو معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ یہ حرکتیں کرتی تھی، ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی، ان کے اوپر عذاب آ گیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہوگی کہ اس کے اندر ناپ اور تول میں کمی کرنے والا. اور کمی کیسی ہے؟ ویل للمطففین، ایک پوری صورت اللہ کریم نے نازل کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں. اور کمی عام طور پہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جب لیتا ہے، لیتے وقت انسان پورا لیتا ہے اور دیتے وقت جو ہے وہ انسان کمی کرے. یہ پوری دین کی روح کے بھی خلاف ہے. اور عملاً بھی جب آپ کسی کے اوپر دیکھیں، دین کی روح یہ ہے کہ دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ ہر شخص کے لیے. اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، پوری اس کی تفصیل. تو آپ ہر شخص کی خیر خواہی جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے. اسی طرح اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے وقت مہربانی کرنا نہ بھولو، فضل کرنا نہ بھولو. فضل کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل چیز، کوئی زائد دینا. فا ضاد لام، اس کا مادہ جو ہے یہ زائد کی طرف، کسی ایڈیشنل چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو وہ چیز جو کسی کا استحقاق نہ ہو وہ آپ زائد دے دو. اگر یہ پازیٹیو ہو تو فضل ہوتا ہے، اور اگر یہ نیگیٹو ہو زائد چیز تو فضول ہوتا ہے. تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے میں زائد چیز دینا نہ بھولو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف مادی چیزوں کا لین دین کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ان باتوں سے بھی ہے جو انسان کی باہمی معاشرت کے لیے ضروری ہیں. آپ کسی کے ساتھ خوش دلی سے ملتے ہیں، آپ مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کسی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بہن بھائی کو ملتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی اصل میں اس ناپ اور تول میں آتی ہیں کہ ہم تو ناپ تول کے چلتے ہیں اور ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب کرتے ہیں. اور ہم معاشرتی تعلقات میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا اور میں اب یہ کروں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور میں یہ کروں گا. یہ ہے وہ معاملہ جو ہم پیمانے میں تولتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم جب ناپ تول کے دو تو پورا دو. کیا مطلب؟ کہ تم کبھی کسی صورت بھی کسی کے ساتھ تعلق میں کمی نہ کرو. اگر کوئی شخص مستحق ہے کہ اس کے ساتھ خوشگواری سے ملنا ہے تو آپ نے خوشگواری سے ہی ملنا ہے. وہ شخص جتنی مرضی کمی کرتا رہے، آپ نے اس میں کمی نہیں کرنی. اگر آپ سودا کر رہے ہو، کوئی چیز دے رہے ہو، تو اس میں بھی معیار پورا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کسی کا اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہو تو اس میں بھی معیار پورا ہونا چاہیے. یہ ناپنے کی بات یہ پوری زندگی کو محیط ہے، اور اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس کا تعلق اس مال سے بھی ہے جو آپ لینے دینے میں کرتے ہیں. تو تولتے ہیں اور ایک دوسرے کو. یہ ترازو بھی اور یہ ناپ بھی، یہ سمبولک بھی ہے اور اوریجنلی اپنی اس خاص جس مقصد کے لیے ترازو استعمال کیا جاتا ہے اور پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہے. اور ونس اگین چونکہ پوری معاشرت کی بات ہو رہی ہے، پورے سماج کی بات ہو رہی ہے، اسلامی ریاست میں معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا تعلق اس خاص ناپ تول کے ساتھ بھی ہے اور باہمی تعلقات کے، باہمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے ناپ تول سے بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ یہ بنی اسرائیل کی جو آیات 34 اور 35 ہیں، ان سے ہم نے کیا سیکھا، اور ٹو ڈوز کے ذیل میں کہ اب کرنے کے کام کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے قبل آپ نے ناپ تول کی بات کی، پھر آپ نے بہت اچھی بات یہ فرمائی کہ یہ سمبولک ہیں. دنیاوی معاملات میں مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والے وہ آپس میں تعلقات کو کیسا رکھیں، وہ آپ نے بالکل وضاحت کر دی. پھر آپ نے تعلقات کی بات فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تعلقات میں بھی کوئی کمی نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہی فرما دیجئے کہ کیا اس آیت کا تعلق عبادات سے بھی ہے، کہ عبادات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے؟ عبادات میں صرف نماز ہی نہیں، روزہ ہی نہیں، زکوٰۃ بھی، کہ زکوٰۃ دیتے وقت صحابہ کس انداز سے چیزوں کو دیکھتے تھے کہ ہاں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. ہمارے بعض افراد کے رویے کیا ہیں کہ اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالی جاتی تھی. جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دین کو کس طرح لیتے تھے، کس طرح سمجھتے تھے، تو ہمارے رویے عبادات کے حوالے سے، یا اس کو ایک بڑا کر دیتے ہیں اللہ سے تعلق کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے، کیا اس میں کمی نہیں کرو، بلکہ اس میں بھرپور انداز سے اپنا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دو.
ارشاد۔ اصل میں نا یہ فرق بھی نیک صاحب ہے ایمانی سوچ کا اور مادہ پرستانہ سوچ کا فرق ہے۔ جب آپ مادی سوچ رکھیں گے اور مادیت پرستی کی طرف سوچتے رہیں گے تو پھر اس میں ہر وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو یہ دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ جب انسان ایمانی سوچ رکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کو دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں اللہ سے اجر ملے گا۔ جو مادی سوچ رکھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ اسی لیے جو سوالات ہیں آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی، قرض حسنہ کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں دیکھیں میں اس کو قرض دیتا ہوں تو میرا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو بھی ہو رہا ہے، جو ڈپریسیشن ہو رہی ہے، تو اس کو مجھے اگر آج میں کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور مجھے وہ 3 سال بعد واپس کرتا ہے تو اس کے وہ تو ڈی ویلیو ہو گیا، تو مجھے اس کے اوپر یہ سود کے لیے اور سود کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اور میں اس سے لے لوں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو اصل میں یہ فرق وہی ہے، مادی سوچ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے اور مادہ پرستانہ سوچ یہ کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ جب آپ اس کو دیں گے تو آپ کو ان ریٹرن کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ملنا چاہیے۔ جو ایمانی سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہوں، چاہے وہ پیسوں سے متعلق مادی کوئی سلوک ہے، کوئی لینے دینے کا معاملہ ہے، یا آپ کا باہمی تعلقات کا کوئی معاملہ ہے، ہر سلوک کے بدلے مجھے اللہ سے اجر ملے گا۔ جب آپ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر قرض ہی کی بات لے لیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اس کو ہر دن کے بدلے اجر مل رہا ہوتا ہے، اور جس کو ہر دن کے بدلے اجر مل رہا اور اس کا ایمان یہ ہو کہ مجھے ہر دن کے بدلے اجر مل رہا ہے، تو وہ تو کوشش یہ کرے گا کہ یہ جس بندے کو میں نے قرض دیا ہے یہ کچھ دن اور رکھ لے تاکہ مجھے ہر دن کے بدلے اجر ملتا رہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ اس کے پاس رہ جائے۔ اور جس شخص نے اس کو مادی طور پر کیلکولیٹ کرنا ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جلد از جلد جو ہے مجھے واپس ملے اور ساتھ اس کے کچھ پیسے بھی، اس کا کرایہ بھی مجھے مل جائے۔ تو یہ بالکل اصل میں سوچ کا فرق ہے، ایمانی سوچ اور مادی سوچ کا۔ لہٰذا قرآن تو یہ تک کہتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو قرض لے کر واپس نہیں کیا تو آپ اس کو اور مہلت دے دو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور مہلت دے دو۔ یہ بالکل اور مائنڈ سیٹ ہے اور بالکل طریقہ کاری اور ہے، اور وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے ہی صدقہ کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اصل میں جو آپ زکوٰۃ کے بارے میں سوالات کی بات کرتے ہیں، جو باہمی معاملات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میرے بیٹے کی شادی تھی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب جو میں اس کے بیٹے کی شادی پر یہ کروں گا یا یہ کروں گی، یہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اصل میں یہ ہمارے کمزوری ایمان کی دلیل ہے، یا ایمان کے فقدان کی دلیل ہے، یا ہماری مادی سوچ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایمانی سوچ بنا لیں تو ہر چیز کے بدلے میں اصل میں اللہ سے اجر مل رہا ہوتا ہے، اور اس اجر کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو وہ بہت بڑا اجر ہے۔ خیر خواہی کے جذبات اور بڑھتے جائیں گے، پھر یہ کیلکولیشنز چھوٹی چھوٹی ٹکے ٹکے کی کیلکولیشن ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور میں ایک حدیث آخر پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں سے ٹوٹ کر، لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، نہ وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور نہ ہی ان کی مصیبتوں پر وہ صبر کرتا ہے، ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ تو گویا اس معاشرے میں رہنا بھی ہے، اس معاشرے کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے، اور ان کو دیتے رہنا ہے، ون وے ٹریفک چلاتے رہنا ہے، اور اجر کی توقع یہاں نہیں رکھنی، اجر کی توقع اللہ سے رکھنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ وقت خواتین و حضرات یہاں مکمل ہو گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ سے بات شروع ہوئی، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ پہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ عہد کی پاسداری کتنی ضروری ہے، اور ہمارا دین قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہمارے معاشرے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ حسن معاشرت، ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی ضروری ہے۔ خواتین حضرات بہت ساری گفتگو ہو گئی، وقت بھی مکمل ہو گیا۔ ایک بار پھر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا بڑا ممنون کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں
حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ درست جواب جنگ یمامہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ بنیامین، یہودا یا سموئیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہمارا کہ جو قرآن اندازی کرے اور نام کا اعلان کرے، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں آئمہ بی بی پشاور سے۔ آئمہ بی بی پشاور سے۔ آئمہ بی بی آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سلسلہ چھوٹا سا ہم نے شروع کر رکھا ہے، شروع ہی سے، یعنی فرام دا فرسٹ ڈے، کہ ہم ایک دینی معلومات پر مبنی ایک سوال ہم رکھتے ہیں۔ روزانہ قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک ونر کی خدمت میں دینی کتب پر مشتمل ایک گفٹ ہیمپر ہم اس کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کرتے ہیں تاکہ یہ دینی معلومات کا ابلاغ ہو سکے۔ وقت مکمل ہوا اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سستی اور کاہلی کرتا ہے وہ حقوق کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص سستی اور کاہلی کرتا ہے وہ حقوق کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔